بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہم آپ کو آج لیلۃ الرغائب کے بارے میں بتائیں گے، لیلۃ الرغائب کے فضائل اور اس کے اعمال۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ لیلۃ الرغائب کیا ہے۔ لیلۃ الرغائب ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، یعنی رغبتوں والی رات۔ کہا جاتا ہے کہ اس شب کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نماز نقل ہوئی ہے کہ جس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، جنہیں مختلف علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نماز کی برکت سے کثیر گناہ معاف ہو جائیں گے، اور قبر کی پہلی رات یہ نماز بحکم خدا خوبصورت بدن، خندہ چہرہ اور صاف اور شیریں بیان کے ساتھ آ کر کہے گی کہ اے میرے حبیب، خوشخبری ہو تجھے کہ تو نے ہر تنگی اور سختی سے نجات پا لی ہے۔ وہ شخص پوچھے گا کہ تو ہے کون؟ خدا کی قسم، میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت اور شیریں کلام اور خوشبو والا کوئی نہیں دیکھا۔ تو وہ جواب دے گی کہ میں تیری وہ نماز ہوں اور اس کا ثواب ہوں جو تو نے لیلۃ الرغائب کی رات فلاں سن میں پڑھی تھی۔ آج میں تیرے حق کی ادائیگی کے لیے حاضر اور اس وحشت اور تنہائی میں تیری ہمدم اور غمخوار ہوں گی۔ کل روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت بھی میں تیرے سر پر سایہ کروں گی۔ بس خوش و خرم رہ کہ خیر و نیکی کبھی تجھ سے دور نہیں ہوگی۔ اس بابرکت نماز کی ترکیب یہ ہے کہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھے اور شب جمعہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ادا کرے، 2 کر کے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے اور 12 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ اس کے بعد پھر سجدہ میں جائے اور سجدہ میں 70 مرتبہ کہے سبح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر 70 مرتبہ یہ کہے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی العظیم۔ پھر دوسرا سجدہ کرے اور اس سجدے میں بھی 70 مرتبہ سبح قدوس رب الملائکۃ والروح کا ورد کرے، اور اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرے۔ انشاءاللہ اس کی یہ حاجت خداوند عالم پوری فرمائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ ماہ رجب میں امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کو جانا بھی مستحب ہے، جیسا کہ اس ماہ میں عمرہ ادا کرنے کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے، اور عمرہ کی فضیلت حج کے قریب قریب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ماہ رجب میں عمرہ ادا فرماتے تھے اور خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھتے، شب و روز سجدے میں رہتے تھے۔ سامعین میں سے بھی جو صاحب استطاعت ہیں اور وہ جانا بھی چاہتے ہیں تو وہ زیارت امام رضا علیہ السلام کو ماہ رجب میں ضرور جائیں، اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے بھی ضرور جائیں، جن کی فضیلت میں نے پہلے آپ کے گوش گزار کر دی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔